بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں مسعود زیدی کا سلام۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس خوفناک اور مشکل دوراہے پر موجود ہے، وہاں سے اس مشکلات سے نکلنے کی کوئی سبیل بظاہر نظر ہرگز نہیں آ رہی۔ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو، کوئی بھی آج اس پوزیشن میں نہیں جو ملک کو موجودہ درپیش مصائب اور مشکلات سے نکالنے کی پوزیشن میں ہو۔ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ معیشت تباہال ہے، زر مبادلہ کے ذخائر پر شدید دباؤ ہے اور بہت خوفناک صورتحال ہر طریقے سے ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بجٹ خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے بجٹ بننا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ہر روز حکومت کو نئے ٹیکسز لگانے پڑ رہے ہیں اور وہ ٹیکسز عوام جس کی کمر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی کمر پر مزید بوجھ لادا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کمر بالکل اب ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اور جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کی کمر توڑ دی گئی اور اس کا سانس تک بند کر دیا گیا تو پھر رد عمل جنم لیتا ہے، چاہے مردار کتنی بھی نہ ہو، قوم کتنی بھی مردار کیوں نہ ہو، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ فرانس کے انقلاب کو بھی دیکھا، پھر شہنشاہ ایران کے ٹینکوں کو بھی دیکھا، اور یہ انقلابات دنیا میں کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں ہے۔ اتنا دبا دیا جائے لوگوں کو کہ وہ مجبوراً تو چینٹی بھی دب کر کاٹ لیتی ہے، تو یہ مردے بھی کسی دن اگر جاگ گئے تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا جس وقت یہ مردے جاگیں گے۔ لہذا تمام صاحبان اقتدار کو اور اشرافیہ میں سب شامل ہیں، تمام سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں، تمام حکمران، تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام جرنلز، تمام قومی جماعتیں اور ان کے سربراہ سب لوٹ مار میں برابر کے حصے دار ہیں۔ ان کے جونیئر پارٹنر کے طور پہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے سیاستدان اور ان کے شریک کار کے طور پر ہمیشہ جو ہے وہ بزنس مین کمیونٹی، وہ بھی پاکستان کو لوٹنے میں برابر کی شریک رہی ہے، کیونکہ ٹیکس صرف جو دیتے ہیں وہ صرف تنخواہ دار لوگ دیتے ہیں جن کا کہ ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جاتا ہے، اور یا پھر بزنس مین وہ ٹیکس دیتا ہے جو کہ وہ سیلز ٹیکس اور دیگر مدات میں عوام سے ہی وصول کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ٹیکسز دینے کا رواج اس ملک میں نہیں ہے۔ اور جو ہے بھی تو وہ جو مشینری ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اتنی ناکارہ اور ناقص ہے کہ چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہو، چاہے وہ سیلز ٹیکس ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں، چاہے وہ دیگر ٹیکسز ہوں، چاہے وہ بزنس ٹیکسز ہوں، وہ اس میں ملی بھگت کے ساتھ بزنس مین جو ہے وہ بجائے ٹیکس دینے کے نکال کر لے جاتا ہے ریفنڈ کی شکل میں، اور یہ چل رہا ہے۔ اب وہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ بنانے کے لیے جو ہماری آمدنی کی مدات ہے ان میں ایک بڑی مد تو جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ وہ ہے جو آپ کو ایک رقم جو ہے بہت بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ بیرون پاکستانی جو ہے وہ ان سے آپ کو آتا ہے، لیکن اس پر بھی آج کل بڑا شدید دباؤ ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ ایک تو سکڑ بھی رہی ہے اور دوسرے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، اور تیسرے ماشاءاللہ ہماری خارجہ پالیسی نے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہمارے لیبر بھی وہاں پر اب بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ کچھ کام کر سکے۔ تو ان سب کے نتائج جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اس ریونیو انجن پہ پڑیں گے، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ پہلے ہی ناگفتہ حالت میں ہیں وہ مزید ان کے
اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور جو کہ ملک کی مزید معاشی تباہی کا سبب ہوگا۔ ادھر دوسری طرف بے روزگاری بڑھنے کی بھی شدید خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ تیسری طرف جو آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں یا تو ٹیکسز سے آتے ہیں، لیکن ٹیکسز کا ہمارے حال یہ ہے کہ سب انڈائریکٹ ٹیکسز وہ مری ہوئی عوام پہ لاد دو اور اپنا کام چلاتے رہو۔ یہ وہ خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے جس کی بنا پر پاکستان جو ہے آج اس تباہ کن صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے۔ تیسرے ہماری ایکسپورٹ، تیسرا ذریعہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ آپ کی ہو، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ میڈ ان پاکستان نہ صرف دنیا بھر بلکہ ہماری اپنی مارکیٹ کے لیے بھی ایک گالی بن چکا ہے۔ ہماری ساکھ ہمارے اپنے اندر نہیں ہے۔ ہمارا بہترین پاکستان کے کوالٹی کا کپڑا بھی دبئی کی مہر لگے بغیر ہم پاکستانی نہیں خریدتے، تو ہم کس سے کمپیٹ کریں گے؟ ہمارے مصنوعات جو ہیں وہ کہیں دنیا بھر میں کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم پھر دوسرے ہمارا جو سرمایہ دار ہے، جو ہمارا بزنس مین ہے، جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے، اس کو لت پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ 1 روپے لگا کے اور 6 روپے گھسیٹتا ہے اور باقی سب اس میں بھی ٹیکس نہیں دیتا، اور وہ بھی جو ہے نا عوام کے اوپر لاد کے اور ریفنڈ لے کے خود نکل جاتا ہے۔ یہاں ہم نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ پاکستان میں مشرف کے دور میں ٹیکس، یہ آپ کو ایکسپورٹ ری فائنانس کے نام پہ بزنس مین نے سارا پیسہ دیا اور 3% انٹرسٹ پہ، مطلب بہت ریڈیوس ریٹ تھے جو کہ سبسیڈائز ریٹ تھے خاص طور پہ ایکسپورٹ کے لیے، اور وہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی جگہ اس پیسے کو پراپرٹی میں لگا دیا اور دیگر غیر ترقیاتی مدات میں اس کو لگا کے انہوں نے تو منافع کما لیا، لیکن قوم کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آج بھی باقاعدہ طریقے سے تحقیق کی جائے تو اس پیریڈ میں جو ایکسپورٹ ری فائنانس انڈسٹریلسٹ نے لیا وہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو کتنا جو ہے اس میں ٹیکس ملا اور انہوں نے اس کو کتنا یوٹیلائز کیا، اس رقم کو ایکسپورٹ کی مد میں کتنی ایکسپورٹ کی۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے، پوشیدہ راز نہیں ہے۔ اگر آج بھی اسکروٹنی کرنے کوئی صحیح طریقے سے بیٹھے تو یہ بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس کے نام پہ اربوں ڈالر جو ہے نا وہ آپ نے لٹائے ہیں 3% ریٹ کے اوپر، تو قوم کا تو سرمایہ نکل گیا، لیکن قوم کو ملا کیا؟ سوائے اس کے کہ ان سرمایہ داروں نے پراپرٹی میں وہ رقم لگائی اور پراپرٹی کی قیمتیں بھی عوام کی ریچ سے باہر ہو گئیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خوفناک ہے کہ یہاں پر حب الوطنی کا اتنا فقدان ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہوں، ہماری اشرافیہ ہو، ہمارا بزنس مین ہو، یا ہماری جوڈیشری ہو، یا ہمارے اور دیگر ادارے ہوں، دفاعی ادارے ہوں، وہ سب جو ہے نا ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک کی، قوم کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک انتہائی تباہی کے تاریک گڑھے میں گرتا جا رہا ہے اور جس میں بہتری کی کوئی امید اور امکان نظر نہیں آ رہا۔ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، امپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے، ڈالر آپ کا مہنگا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے یہاں مہنگائی اور گرانی بڑھ رہی ہے، وہ پھر ٹیکسز جائز اور ناجائز ٹیکسز کی صورت میں عوام کے اوپر لادے جا رہے ہیں، لیکن یہ عوام اس بوجھ کو کب تک برداشت کرے گی؟ اور نتیجہ جو ہے وہ ایک ایسی انارکی کی جانب ملک بڑھ رہا ہے کہ جو اگر بدیر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس صورت میں بہت دیر تک سروائیو کر پائے گا۔ خاکم بدہن اللہ تعالیٰ بہرحال پاکستان پر رحم کرے اور ان ارباب اختیار، چاہے وہ فوج کے جرنلز ہوں، چاہے وہ اشرافیہ کے نمائندگان ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہوں، اور چاہے وہ سیاستدان ہوں، یہ سب اپنے اپنے ذاتی مفادات کو جب تک قومی مفادات پر ترجیح نہیں دیں گے، اور وہ کیوں دیں گے؟ کیونکہ کسی کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہ ہو، جہاں کوئی ڈر نہ ہو، جہاں کوئی پکڑ اور گرفت نہ ہو، تو پھر تو انسان اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کرے گا،
وہ تو کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان میں بدنصیبی یہ ہے کہ کوئی بھی محب وطنی حب الوطنی کا اتنا فقدان ہے کہ عوام تو حب الوطن ہے، لیکن خواص کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ملک رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسٹ پاکستان چلا گیا، اور ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان ہوں یا ہماری اشرافیہ ہو یا ہماری فوجی جرنلز ہوں یا ہمارا بزنس مین ہو، ان کی کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لوٹ کھسوٹ کا نظام اسی طرح جاری ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ریاست کمزور ہو رہی ہے، اور لوگوں کی جیبیں بھر رہی ہیں، ان کے اثاثہ جات بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں عیش کرنے کے لیے پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں، چاہے وہ جنرل صاحب ہوں چاہے وہ سیاستدان صاحب حکومت کرتے ہیں۔ حکومت ختم ہوتی ہے، پاکستان سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ جو لوٹی کھسوٹی دولت ہے اس سے عیش کرتے ہیں۔ کوئی پزا بیچ رہا ہے، کوئی دیگر کاروبار کر رہا ہے، کوئی $300 بلین لے کے غائب ہو گیا، کوئی $1000 بلین لے کے غائب ہو گیا۔ تو جناب علی یہ صورتحال ہے، اور قوم جو ہے نا وہ مقروض اور مفلوج ہوتی جا رہی ہے۔ تو بدیر یہ سارا کاروبار اب چلنے والا نہیں ہے، یا تو ہم سدھریں گے اور یہ ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اور سدھرنے کا صرف یہ طریقہ یہ ہے کہ بے رحم ڈنڈا پکڑا جائے گا، اور ورنہ پھر عوام احتساب کرے گی۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب یہ مردے جاگیں گے، اور جب یہ مردے جاگیں گے تو وہ دن سب کے لیے قیامت کا ہوگا۔ بہت شکریہ۔